الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اور ناظرین، دین کی افہام و تفہیم، ارشاد و توجیہ اور استفسار اور استفتاء کا مسئلہ شریعت میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ شریعت نے ہر کسی کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شرعی و دینی مسائل کا حل علماء ربانیین سے پوچھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھ لو جو کتاب و سنت کی معرفت رکھتے ہوں، کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں۔ عہد نبوی میں خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً سوال کیا کرتی تھیں، جیسا کہ زہار کے مسئلے میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور ان سے مسئلہ دریافت کیا۔ اسی طرح ام سلیم، حمنہ بنت جہش اور دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن کے سوالات اور فتویٰ پوچھنے کا قصہ احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ خواتین اپنے مسائل علماء کرام سے دریافت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج بھی سعودی عرب میں یومیہ فتویٰ کا ایک پروگرام نور علی الدرب چلتا ہے، جہاں خواتین کال کر کے یا پھر میسج کر کے سوال کرتی ہیں اور انہیں تشفی بخش جواب بھی ملتا ہے۔ مذکورہ تمام صورتیں خلوت کی حالت یعنی تنہائی کی حالت سے بالکل خالی اور پاک صاف ہیں۔ خلوت کا مطلب سب جانتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت ہو یا ایسی صورت ہو جس میں تیسرا ان دونوں کے حالات پر مطلع نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں سوال نہیں پوچھا جاتا تھا۔ نیز جس سعودی پروگرام کا ذکر ہوا نور علی الدرب کا، وہاں پر بھی عالم سے تنہائی میں سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ کال یا میسج آتا ہے جسے پڑھا جاتا ہے اور سب کے سامنے آتا ہے، اس سوال کو سب لوگ سنتے ہیں۔ لیکن بات وہاں سے بگڑنی شروع ہوتی ہے جب کال یا میسج میں پرائیویسی ہوتی ہے اور دینی سوالات سے منتقل ہو کر راستہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں واٹس ایپ پر سوالات کا سلسلہ بڑے زوروں پر ہے۔ کئی اسلامی گروپس پائے جاتے ہیں جہاں علماء کرام کی رہنمائی میں سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن الگ سے خواتین کے لیے سوالات کا گروپ بنانا، جس کا ایڈمن مرد ہو، یا پھر اس میں علماء کرام کو بطور مفتی شامل کرنا، یا علماء کرام کا نمبر دینا کہ ان سے واٹس ایپ پر استفسار کیا جائے یا ان سے کال پر بات کی جائے، عصر حاضر میں نت نئے فتنوں کے پیش نظر ان سے بچنا اور احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مذکورہ آخری دو حالات میں ایک اعتبار سے خلوت میسر ہو جاتی ہے اور دونوں کے گفتگو کے مابین کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اور پہلی صورت اس اعتبار سے درست نہیں کیونکہ خواتین کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ گروپ میں پوچھنا پسند نہیں کرتی، نتیجتاً وہ پرائیویٹ میں آ کر سوال کرتی ہیں جہاں ایک قسم کی خلوت ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ علماء کرام کے ساتھ سوء ظن ہے، یہ سوء ظن بالکل بھی نہیں، بلکہ عین اسلامی تعلیم ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، شیطان اس سے لغزش کروانے کی طاق میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ موقع ملتے ہی وہ اپنے دام فریب میں پھنسا لیتا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک عالم کی لغزش ایک طبقہ کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ اس بات کو آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ اچانک دو آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے کہا، متنبہ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، صادق و مصدوق ہیں، عفت و طہارت کی شہادت عرش والے نے دی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود یہ خوف ستا رہا ہے کہ سامنے والا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ مجھے کسی خاتون کے ساتھ دیکھا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دماغ کے اندر بدگمانی جنم لے لے اور کسی فتنے کا شکار ہو جائے، شیطان کے جھانسے میں نہ آ جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو بلایا اور ان کی غلط فہمی یہ کہہ کر کے دور کی کہ تم سے بدگمانی کی امید تو نہیں، البتہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے یہ سمجھ لو کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی دوسری خاتون نہیں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے زیادہ بدگمانی سے دور رہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ایسے کی ہے۔ سامعین، آپ خود سوچیں کہ سامنے والے کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے وضاحت ضروری ہے، تو پھر خود صاحب معاملے کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو فتنوں کے مقامات سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اسے متنبہ کیا جائے کہ بھائی یہ میری بہن ہے، میری والدہ ہے، کوئی دوسری خاتون نہیں ہے، لیکن خود صاحب معاملہ کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان مقامات سے، پرائیویٹ میں بات کرنے سے یا جواب دینے سے، جہاں پر شیطان ہر موقع پر تاک میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس عالم سے کوئی غلطی اور لغزش کروائی جائے تاکہ عوام کا جو اعتماد اس کے اوپر ہے وہ اعتماد اٹھ جائے اور لوگ علماء کے تعلق سے بدظن ہو جائیں، اس قسم کی غلطی کروانے کی تاک میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو ان مقامات سے دور رہنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب خاتون اپنے مسائل کے لیے نہ علماء کو کال کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان سے واٹس ایپ پر بذریعہ میسج کچھ پوچھ سکتی ہیں تو پھر ان خواتین کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں اس کا بہترین متبادل حل موجود ہے۔ شاید ہی کوئی خاتون ہوگی جس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہوگا، اور شاید ہی کسی خاتون کا ایسا بالغ محرم ہوگا جس کے پاس واٹس ایپ نہیں ہوگا آج کے دور میں، اور شاید ہی کوئی ایسا واٹس ایپ والا ہوگا جس کا کسی عالم سے تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں خاتون اپنے مسائل محرم کو ارسال کر دے، اور اس محرم کی ذمہ داری ہے کہ کسی مخلص عالم سے اس کا جواب لا کر کے اسے دے تاکہ اسے تشفی ہو۔ ایک غیر محرم خاتون ڈائریکٹ کسی عالم سے سوال کر سکتی ہیں تو وہی اپنے محرم کو بیچ میں لا کر کے ان کے ذریعے سے سوال کیوں نہیں کر سکتی؟ اس محفوظ طریقہ سوال میں کیا حرج ہے؟ اس فتنے کا سدباب علماء کرام اور خواتین کے محرم رشتہ دار بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ علماء پرائیویٹ میں کسی بھی اجنبی خاتون کے سوال کو قبول کرنے سے گریز کریں، اور ان خواتین کے محرم رشتہ دار اپنی خواتین کو نصیحت کریں کہ یا تو وہ دروس اور لیکچرز میں جب سوال کا سیشن ہو اس میں لکھ یا بول کر سب کے سامنے سوال کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو وہ سوال اپنے محرم کو بھیج دیں اور محرم انہیں سوال کا جواب لا کر دیں۔ محرم کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنے گھر کی خواتین کی باہر کی ضروریات کو مشقت اٹھا کر کے پوری کرتا ہے، ہر ضرورت جو خاتون کو ہوتی ہے وہ بازار سے لا کر کے اس کو دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو پھر دینی ضرورت کو وہ کیوں پورا نہیں کر سکتا جبکہ اسے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے عورتوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد خواتین سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی اس کی آزمائش نہیں چھوڑی، خاص کر کے جو غیر محرم کے ساتھ، غیر محرم کے ذریعے جو فتنہ ہوتا ہے، غیر محرمات خواتین ہوں یا غیر محرم مرد ہوں، ان کے اور اختلاط کے ذریعے سے جو فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ بڑا ہی ہوش ربا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خواتین سوائے محرم کے لیے ہر کسی کے لیے فتنہ ہے، سوائے محرم کے لیے ہر کسی کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بعض سلف سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ انسان عورتوں کے معاملے میں کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے جس میں لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں، دیگر چیزیں جمع ہوتی ہیں، اگر مجھے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے تو میں پوری امانت داری کے ساتھ اسے نبھا سکتا ہوں، لیکن ایک بدصورت لونڈی کے سامنے اپنے نفس کو امانت دار نہیں سمجھتا۔ عطا ابن ابی رباح جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، جن کے تقوی کی شہرت ہر عالم اور عام آدمی اور خاص آدمی کے درمیان مشہور ہے، ایک متقی پرہیزگار، اور جن کی تقوی کی شہادت ایک زمانے نے دی ہے اور آج تک دے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیت المال کی امانت داری کو تو بخوبی ادا کر سکتا ہوں، لیکن ایک بدصورت لونڈی رہے میں اس کے سامنے اپنے نفس کو امانت دار نہیں سمجھتا۔ پھر ہم جیسے گنہگار، شہوت پرست یا شہوت کے پیچھے بھاگنے والے، یا اس دنیا کے اندر شہوت کی جس قدر کثرت ہے وہاں پر اگر کوئی اپنے تقوی کا اظہار کرے یا دعویٰ کرے تو یہ کس قدر احمقانہ بات ہوگی کہ انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو فتنے جو بھی آ رہے ہیں یا فتنے کے جو دروازے، خاص کر کے شہوات کے فتنے کے جو دروازے کھل رہے ہیں،
ان سب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان پرائیویٹ میں چیٹ کرے، وہ دینی سوال سے بڑھ کر کے پھر حال چال تک پہنچتی ہے بات، اور اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد شیطان اپنی مرضی سے ان لوگوں کی قیادت اور رہنمائی کرتا ہے، اور بات وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک انسان تصور نہیں کر سکتا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین کہا گیا ان کو، مدینہ کے بڑے متقی اور پرہیزگار تابعین میں سے ایک تھے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کی تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹتی نہیں تھی، یہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے قبل مسجد نبوی میں موجود رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب ان کی عمر 84 سال ہو گئی، اور اس عمر میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ سے بالکل کم دکھائی دیتا تھا۔ سعید ابن مسیب جو سید التابعین ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، جس دور کے بھلائی کی، خیر کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خیر القرون یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، اور ان کی عمر 84 سال ہو چکی تھی، ایک آنکھ کی بینائی سے محروم تھے، دوسری آنکھ سے کم دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا میرے نزدیک عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں۔ یہ ان کا حال ہے جو تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، جن کے تقوی کی شہادت پورا زمانہ دیتا ہے، اس عمر میں جب شہوت ختم ہو جاتی ہے اور جب ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی اور ایک آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے، اس وقت بھی وہ اپنے نفس پر خواتین کے فتنے سے سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ سعید ابن المسیب جو کہ سید التابعین ہیں، زہد و تقوی میں نمایاں مقام حاصل ہے، خوف و ورع تقوی طہارت کے پیکر ہیں، نیز عمر کے بالکل آخری دہلیز پر ہیں، اس کے باوجود عورتوں کے فتنے کا اتنا خوف ستا رہا ہے، تو پھر ہم جیسے گناہوں اور معصیتوں کے سوداگر اپنے آپ کو خواتین کے معاملے میں مأمون اور محفوظ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ فہم سلف ہے، یہی فہم سلف، یہ منہج سلف ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث بیان کیا، آپ کے سامنے صحابیات کا طرز عمل بیان کیا، پھر اس کے بعد سلف صالحین میں سے دو سلف عطاء ابن ابی رباح اور سعید ابن مسیب رحمہم اللہ کا اثر بیان کیا کہ وہ فتنے سے کتنا خوف کھاتے تھے، بالخصوص خواتین کے فتنے سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خواتین کے لیے اسلامی گروپ بنا کر مرد کا اس میں ایڈمن رہنا، یا علماء کرام کا خواتین کو پرسنل پر جواب دینا، یا پرسنل کال اٹینڈ کرنا، یہ سب مداخل شیطان ہیں، جہاں سے شیطان دھوکہ و فریب کا جال بن رہا ہوتا ہے، اور کون کب اور کہاں شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو جائے اور زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، کسی کو پتہ نہیں۔ البتہ اگر علمی مجالس میں خواتین علماء سے سوال کرتی ہیں، جہاں پر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، یا پرچی میں اپنے سوالات لکھ کر کے بھیجتی ہیں، یا ایسے کال سسٹم کا انتظام ہے جس میں خلوت و تنہائی ممکن نہ ہو، ہر کوئی اس کال کو سن رہا ہو، تو خواتین کے لیے علماء سے بلا واسطہ سوال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر پرسنل کال یا میسج سے رابطہ کرنے کی نوبت آ جائے تو اس سے احتیاط حد سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ خلوت کے حکم میں آ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت جب خلوت و تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی دونوں کی تنہائی کو معصیت کی راہ پر لے جانے کے لیے شیطان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری اور ہمارے بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔